السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید پروگرام ٹاک شاک میں۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے ہاجرہ خان کو۔ یہ ایک ایکٹریس ہیں اور ریسنٹلی ان کی کتاب آئی ہے ویئر دا اوپیم گروز۔ یہ کتاب اس لیے بڑی اہم ہے کہ یہ پاکستان کی سوسائٹی میں ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آتی ہے، اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے اس عورت کو کیا کیا چیلنجز، کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیملی کن مسائل سے گزرتی ہے، خود کن مسائل سے گزرتی ہیں، مرد ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور اسی سارے معاملے کے اوپر ان کی زندگی کے جو میموائرز اب تک کٹھے ہوئے ہیں، زندگی کی جو یادیں کٹھی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے لکھی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کتاب کی دھوم سابق وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے ہے، لیکن ہم اس موضوع پر تو اتنی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن ایک عورت کی جو لائف ہے اس کے اوپر ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی اور اسی وقت کیوں لکھی۔ کیا اس کتاب کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں ہے، کوئی ہماری فوج یا ایجنسیاں تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا معاملات ہیں اس سارے معاملے کے؟ حاجرہ بہت شکریہ آپ۔ تھینک یو سو مچ حاجرہ، ایک تو بہت اچھا کہ آپ نے یہ کتاب لکھی، جو بھی آپ نے میموائرز ہیں اپنے، جو آپ کی کتاب کے دو حصے ہیں، ایک تو آپ کی ذات سے متعلقہ ہے، وہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، دوسرا ایک کنٹروورشل حصہ ہے جس میں ایک پرامننٹ پولیٹیشین ہے عمران خان، ان کا ذکر آپ نے کیا ہوا ہے، اور ایک ایسے وقت میں یہ کتاب آپ لے کے آئی ہیں جب وہ جیل میں ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے جس طرح شاید یہ کتاب آپ نے لکھی ہے یا شاید آپ کو اسے لکھوائی گئی ہے۔ یہ کتاب دراصل میں نے 2014 میں لکھی تھی جی۔ اس وقت وہ آزاد تھے اور میں ایک ذاتی جیل میں تھی، سائیکولوجیکلی بھی، ایموشنلی بھی، صرف ان کی وجہ سے نہیں، میری زندگی کے کچھ ایسے کہتے ہیں نا حالات ایسے بن گئے تھے۔ ایکٹنگ میں نے شروع کی تھی واپس کالج سے آ کے پاکستان میں، اور آئی تھنک 2009 میں نے پھر ایکٹنگ باقاعدہ سے، اس سے پہلے ہوسٹنگ کرتی تھی، ماڈلنگ کرتی تھی باقاعدہ سے۔ بری عورت میرا پہلا ڈرامہ تھا جاوید فاضل صاحب کا، تو اتنی سمجھ تو تھی نہیں، اور فیملی کی طرف سے بالکل بہت ہی ریلکٹنس تھا۔ میرے خیال میں ہم شروع سے بات کرتے ہیں، آپ کی لائف بالکل امپارٹنٹ ہے، یہ تو ایک کنٹروورشل بات ہے۔ یہ بتائیے کہ کوئٹہ آپ کا شہر، میری پیدائش ادھر ہوئی، اور لیکن کافی ساری زندگی جو ہے نا میں نے ویسے کراچی میں گزاری ہے۔ جی، آپ کا گھر تھا کراچی میں؟ جی، ابھی بھی میں کراچی میں ہی رہتی ہوں۔ جی، مجھے یہ بتائیے کہ یہ انٹرٹینمنٹ ورلڈ کس طرح آ گئی؟ شروع سے لکھنے پڑھنے، آئی وانٹڈ ٹو بی اے فلم میکر۔ ٹھیک، شروع سے بچپن سے ہی مجھے ایک شوق تھا نا۔ ہم لوگ اسکول کے بعد بھی نا، اکثر میری کزن کا کیمپ کوڈر اس کو پاس ہوتا تھا، اور اسکول کے بعد ہم لوگ ڈرامے بناتے تھے۔ کوئی بھی ڈرامہ دیکھ لیا، اس کے سین انیکٹ کر لیے، کوئی بھی اسٹیج شو دیکھ لیا، اس کے سین انیکٹ کر لیے۔ تو یہ جو شوق تھا نا فلم میکنگ کا، یہ بچپن سے تھا۔ کوئی ایونیو تو تھا نہیں، اور ان دنوں ایسی لمیٹڈ آپشنز ہوتی تھی، یا آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے یا آپ بزنس پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا سائنس تو بالکل نہیں پڑھنی، بزنس میں چلو تھوڑا بہت یہ ہے کہ مے بی سم ڈے ہو سکتا ہے میں فلم میکر بن جاؤں۔ تو وہ جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں، اس کا ایونیو کہیں نہیں مل رہا تھا، لیکن شوق شروع سے کتابیں، پوئٹری، فلمز، ایکٹنگ، پرفارمنگ آرٹ سے تھا، اور چاہتی تھی کہ میں بالکل ایک بزنس مائنڈڈ پرسن نہیں ہوں۔ اور پھر اس طرح سے ہوا کہ کچھ آفرز آتی، کوئی مل جاتا تھا، کہ سیلون جاتی تھی، اور ماڈلنگ کر لیں، اب شوٹ کر لیں۔ تو بڑی ضد سے چھپا کے ایک دو شوٹس کر کے نا، پھر کالج ایک دفعہ جب ختم ہوا تو میں نے کہا کہ جی مجھے کام کرنا ہے۔ فیملی والوں کو آہستہ آہستہ منا کے، کبھی چھپ کے کام کر کے، کسی سے پیسے ادھار لے لیے، چپکے سے وہ بنا لیا، پورٹ فولیو بنا لیا، دے دیا۔ تو آہستہ آہستہ، لیکن جب آپ پیسے بنانے لگتے ہیں نا اور انڈیپینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں، تو آپ کی تھوڑی سی نا بات میں تھوڑا وزن بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ ماننے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ کام کر رہی ہے۔ اور میں بڑا لڑتی تھی کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ وہ یہی سمجھاتے تھے کام بڑا اچھا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، آؤٹ کاسٹ ہوگی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہو جاؤں۔ ابا آپ کے جو ہیں وہ آپ کی لائف میں ایک بڑا سینٹرل فگر ہے اگر دیکھا جائے تو۔ جی، اور بہت ہی خوش قسمت تھے میرے خیال میں، خاص کر میری جیسے کتنی لڑکیاں ہوں گی، ان کے کتنے خواہشات ہوں گے۔ کسی نے آرٹسٹ بننا ہوگا، کسی نے بیکنگ کرنی ہوگی پروفیشنلی، یا کوئی
شیف بننا چاہ رہا ہوگا, خواہشیں ہوں گی, لیکن وہ مجبوری سے کیا, لیکن میرے فادر نے بڑا سپورٹ. میں چاہوں گا کہ ایک لوگوں کی دلچسپی میں, ظاہر کتاب میں آپ نے لکھی ہیں کچھ چیزیں میں نے پڑھی, جی ذرا بتائیے آپ کے ابا کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے آپ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ تھی, جب آپ نے پہلی دفعہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بڑا منایا, بڑی کوشش کی. پہلا ایک کمرشل مجھے ملا تھا, عین وقت پہ مجھے انکار کرنا پڑ گیا, انہوں نے نہ کی, پھر آہستہ آہستہ کر کے کہ نہیں یہ بڑا اچھا ہے. میں پھر میں بولتی تھی نہیں میں کچھ سالوں میں پھر باہر چلی جاؤں گی. انہوں نے کہا یہاں پہ یہ سب نہیں چلتا, یہاں معاشرہ ایسا نہیں ہے, باہر تو عورتیں کافی سیف رہتی ہیں, یہاں آپ تمہاری سیفٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا, تمہارے اوپر اب تم باہر جاؤ تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے, یہاں تم برقع بھی پہنو گی تو کوئی تمہیں چھوڑے گا نہیں. یہ معاشرے کی ہماری بڑی تلخ حقیقتیں ہیں. تو آج کل میں ٹویٹر وغیرہ پہ, اگر مجھے ویسے تو میں آفیشلی ٹویٹر پہ نہیں ہوں, لیکن آپ پاس سمجھ آ جاتی ہے نا کہ کیا چل رہا ہے, تو کافی جو لوگ ہیں جو اوپوننٹس ہیں وہ میری کوئی تصویر لگا دیتے ہیں ایز اف آئی ڈونٹ نو کہ وہ تصویریں میری ہیں. وہ میری ہی تصویریں ہیں اور وہ میری مرضی سے ہیں, وہ میری ذاتی زندگی کی بھی, اور سب سے بڑی پروفیشنلی بھی میری ہیں. میرا جو پروفیشن ہے وہ کسی ڈپلومیٹ کا نہیں ہے, کسی بیوروکریٹ کا نہیں ہے, کسی جج کا نہیں ہے, کسی پولیٹیشین کا نہیں ہے. آئی ایم این ایکٹریس. میرا کام ہے کیریکٹرز کرنا, گلیمرس دکھنا. تو ان کو لگا کے اور یہ کہنا کہ کتاب لکھی ہے, یہ کتاب ایسے معاشرے میں ایسے تو نہیں انکریج کیا جاتا. کیوں نہیں انکریج کیا جا سکتا؟ کتاب تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے, اور یہ حق ہے مجھے میری اپنی زندگی کا. ہاں ٹھیک ہے آپ نہیں پڑھیں, اگر آپ کو پسند نہیں آپ نہ پڑھیں, میں تو آپ سے زبردستی تو نہیں پڑھا رہی کسی سے. اچھا تو حجرہ, کمنگ ٹو آئی وانٹ ٹو برنگ تھنگز اکارڈنگ ٹو سیکوینس, ٹھیک ہے, آپ کالج گئیں, تعلیم آئرلینڈ, ہوئی, جی ڈبلن, جی, اور اس کے بعد آپ اس انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں آ گئیں, جی ماڈلنگ کرنے لگ جی پڑی. پہلا ڈرامہ آپ کو ملتا ہے بری عورت, جی 2009 میں. جی 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 2009 میں کافی لیٹ نہیں ہے یہ؟ آئی تھنک سو, ہاں, بٹ آئی واز ویری لکی ان اے وے کہ میں نے اپنے کریئر اتنا جلدی اسٹارٹ تو نہیں کیا جو نارملی کرتے ہیں نا 20-21 سال میں. میں تو اپنے لیٹ 20s میں جا کے شروع کیا. تو اس وقت آئی واز اے گراؤنڈیڈ ایڈلٹ کہ آئی تھنک آپ کو پڑھائی بھی کرنی تھی, شوق بھی یہ تھا کہ کسی طرح نا فلم انڈسٹری میں آ کے نا کسی وقت جا کے آگے جا کے فلم میکنگ کریں. بری عورت کیسے آفر ہوا آپ کو؟ میں فیشن ٹی وی پہ ان دنوں ہوسٹنگ کرتی تھی, تو میرا پورٹ فولیو شاید کسی نے دیکھ لیا, تو میں ہر جگہ پورٹ فولیو بھیجتی تھی. ایز جتنے بھی ایکٹرز وغیرہ نا, یہ ایک نارم ہوتا ہے, آپ اپنے پورٹ فولیوز بھیجتے ہیں کسی بھی جاب کے لیے, ایجنسی ہو, پروڈکشن ہاؤسز ہوں. تو میری بھی شاید ان کی نظر سے کہیں گزری تھی, تو آڈیشن کے لیے بلایا تھا. آڈیشن تو نہیں کیا, وہ انٹرویو میں ان کو بڑا پسند آیا میرا لک وغیرہ, اور وہ جو کیریکٹر بھی تھا وہ کافی آؤٹ اسپوکن اور بولڈ تھا. تو پھر وہاں سے ایکٹنگ شروع کی, اور وہ ایک بڑا ڈسپلن والا ٹائم تھا. آپ سیٹ پہ جاتے ہیں, سارے دن کام کرتے ہیں, شوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں, اور وہ بڑا آپ کو ایک کہتے ہیں نا بزی بھی رکھتا تھا. ایکٹنگ ویسے بھی بڑا آسان کام نہیں ہے, 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کیمرہ مین وغیرہ سب کو دیکھتے ہوں گے, اٹس ناٹ ایزی, تو ہے ہی نہیں. تو مجھے بڑا مزہ آیا, مجھے بہت مزہ آتا تھا کیمرے کے سامنے اور ایکٹنگ کرنا. کچھ کوئی بھی چیز ہو نا کریٹو, آئی ریئلی انجوائے. تو یہ بتائیے کہ جب پہلی ایپیسوڈ آئی تو آپ کی فیملی نے دیکھا تو کیا ریئیکشن تھا؟ بڑا سرپرائزنگ ریئیکشن تھا, کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ویسے بس اتنا کہہ دیتے, تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے. کام تو بڑا اچھا, تم ایکٹنگ کر لیتی ہو تم تو. آپ کے سبلنگس کا, بہن بھائیوں کا اتنا دیکھیں, فیملی کا میرا اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اتنا انوالو رہتے ہیں اس معاملے میں نا. وہ شروع سے ہی اس سے تھوڑے سے ڈیٹیچ رہتے تھے, بس زیادہ سے زیادہ یہ کہتے تھے ہاں تم نے کام اچھا کیا تھا. ویسے ہاں اچھا دیکھا تھا میں نے بس. اچھا, آپ کی جو لائف ہے نا, یعنی کہ بچپن سے لے کر انٹرٹینمنٹ ورلڈ تک کی میں بات کروں, اس کے پیرلل آپ کے ایک بھائی کی بھی لائف ہے جی, جو ایک ڈرگس کے ایڈکٹ ہو گئے. جی, ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کس طریقے سے, اور یہ جو آپ کی کتاب ہے اس کا ٹائٹل بھی بیسکلی یہ ہے. یہ تو میں نے بڑا وہ کہتے ہیں نا فلسفیانہ, ہاں جی, اس موڈ میں لکھا ہے کہ میٹافور ہوتا ہے کہ پاپی کا کتنا خوبصورت نازک فلاور ہوتا ہے, لیکن اسے بھی زہر بنا کے ہم ایک نشے کے اس سے بنا سکتے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہو, کوئی بھی اچھا کام ہو. میں کہتی ہوں آرٹس بڑا اچھا کام ہے, لیکن انڈسٹری میں بڑے ڈارک فورسز ہیں, جس کے لیے میں سب کو کہتی ہوں بڑے احتیاط سے چلیں, اپنے آپ کا خیال رکھیں, ڈرگس کو اوائڈ کریں, یا
میرے بھائی کا جو سین ہے وہ تو انڈسٹری میں نہیں تھا, وہ تو کچھ نہیں. تو کوئٹہ میں اتنی وہ پھیلی ہوئی ہے نا یہ چیز, یہ ایک ڈرگ ایپیڈیمک میں میرے خیال میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. میں اتنے ٹین ایجرز وغیرہ اسکول میں بچے وغیرہ کو سنتی ہوں, اور میں بڑا سمپتھائز کرتی ہوں ان پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ میرے پیرنٹس اور ہم لوگوں پہ کیا گزرتی ہے جب آپ کا بیٹا, اکلوتا بیٹا, یا آپ کے کوئی بھی اولاد, یا آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد میتھ جیسی خطرناک نشے میں پڑ جائے, جو فل سائیکوسس یا اٹیک. تو میرے بھائی نے تو ڈرگ کے سائیکوسس میں مجھ پہ 2 دفعہ اٹیک بھی کیا ہے, کیونکہ ماں باپ چھپاتے تھے, بتاتے نہیں تھے کہ مطلب کیا ہوگا. اور سوسائٹی کا جو رویہ تھا آپ کے بھائی کی طرف اور آپ کی فیملی کی طرف, میں چاہتا ہوں ذرا وہ, کیونکہ میرے باپ کی بڑی عزت تھی اور ماشاءاللہ بڑے اچھی لائف گزاری انہوں نے, اور لوگوں میں بہت ہی اچھا ملنا, اچھا اخلاق, اور خاص کر علاقے کے لوگوں میں. تو وہ جو چیز تھی نا وہ ان کو ایونچولی بہت ہی, میں کہتی ہوں اندر سے نا بڑا کھوکھلا کر دیا تھا میرے باپ کو. شرمندگی اپنی جگہ, وہ جو شیم ہوتی ہے کہ بیٹا کہیں کسی کو پتہ نہ جائے, لیکن حالانکہ پتہ سب کو ہوتا ہے, سب لاج رکھتے ہیں, لحاظ کرتے ہیں, کچھ بولتے نہیں ہیں, لیکن اس کی جو سائیکوسس وغیرہ تھی نا اس کو ڈیل کرنے میں وہ بڑا ان پہ کرم جو گزرتا ہے. وہ جن فیملیز کے ایسے ہیں جو اس کے وکٹمز ہیں وہ سمجھ سکتے ہوں گے آپ کے انٹرویو سے کہ بہت ہی یہ مشکل چیز ہوتی ہے, اور اس کو چھپانے سے یا اس کو کہتے ہیں نا کارپیٹ کے اندر رکھنے سے اس سے وہ جائے گا نہیں مسئلہ. آپ کو باقاعدہ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور کیونکہ آپ نے اپنے اس فیملی ممبر کے ساتھ رہنا ہے, دوسرے سوسائٹی نے نہیں رہنا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک جوان لڑکی جو کہ پڑھی لکھی بھی ہے شاید اور خوش شکل بھی ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جاتی ہے, اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ پرابلم بھی آ گئی ہے. یہ تو بڑا بعد میں ڈائگنوز ہوا ویسے. جی ہاں, لیکن جو آپ کا سرکل ہے اس میں پتہ ہے یہ بات, جی ٹھیک ہے. تو کیسے جو آپ کے کلیگز تھے یا جن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوتا تھا انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے لوگ, ہاؤ دے وڈ ڈیل ود یو, آپ سے کیسے انگیجمنٹ ہوتی؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں, مطلب پاکستان کا سب سے بڑا ہٹ, میرا بھی سب سے میرے خیال میں پاپولر ڈرامہ ہے ڈولی اور اینی کی آگی برات, 2 سیریلز. کامیڈی تھا, بگ کامیڈی. اور انہی دنوں میں مجھے یاد ہے ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے, تو میرے بھائی کراچی آیا تھا, تو اس نے مجھے اٹیک کیا تھا میرے ہی اپارٹمنٹ میں رہ کے, تو مجھے ہاسپٹل جانا پڑا. ابھی بھی میرے کچھ اسکارز ہیں میرے ہاتھ میں نا, کچن سے چھری لگا کے جیسے میں بیٹھی ہوں آرام ٹی وی دیکھ رہی ہوں, ایک دم سے آیا اینڈ ہی اٹیک می. تو میں نے 1-2 لوگوں کو بلایا, اور اتنا غصہ بھی تھا نا کہ اپنے ماں باپ پہ بھی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ اس کی یہ حالت ہے, آپ نے کیسے اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے, اس کو ریہیب میں ڈالیں. اس نے اٹیک کیا, اور وہ اتنے پریشان بھی تھے, شرمندہ بھی تھے. اور انہی دنوں مجھے اس کامیڈی کی شوٹ کرنی تھی. میں نے ندیم بیگ جو ڈائریکٹر ان کو فون کیا, میں نے کہا ندیم مجھے کچھ دن دے دیں, میرا جو ہاتھ ہے نا اس میں بینڈیجز لگی ہوئی ہیں. اس نے کہا ہاجرہ آئی ایم سو سوری. واقعی میں ان کو کہتا ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے, تم تھوڑا سا پلیز مینیج کر لو. تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں شوٹ کر رہی تھی, جس طرح میں ابھی تیار ہو کے بیٹھی ہوں نا, میں فل گئی, تیار ہوئی, میک اپ وغیرہ کیا, کپڑے پہنے, اور بینڈیج تھا نا میں نے تھوڑی دیر کے لیے اتار دیا, اور ہاتھ یوں کور کر کے بیٹھ گئی جیسے میں بیٹھی ہوں. اور وہ ہنسی مذاق وہ سارا کر کے نا شٹ اٹ آؤٹ, اور کامیڈی کرنا ایسے حالات میں, کامیڈی ویسے بھی کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ جو کامیڈی میں نے سیریل شوٹ کیا ہے وہ کن حالات میں نے شوٹ کی. یعنی کہ ایک طرف گھر میں اتنی سوچے ذرا, میں اتنی تیار جی, اور میں بینڈیج ہٹا رہی ہوں ہاتھ سے, اس کو چھپا رہی ہوں, اور میں سامنے ہنس رہی ہوں, اور بشرا انصاری اور ہینا دل پذیر جیسی ایکٹریسز کے ساتھ بیٹھ کے. تو یعنی کہ ایک طرف ڈرامہ ہے اور ایک طرف اسمائل ہے. طرف اسمائل کیا, کامیڈی ہنسانا تھا لوگوں کو, ایکٹنگ بھی کرنی تھی. آپ اس وقت ایکسکیوز تو نہیں کر سکتے, کام ہے نا, آپ کا کام ہے. اچھا پھر ایک اور زندگی کی میں آپ کے نا ایک جمپ آتا ہے یہاں پہ. جی آپ ایک ٹی وی شو میں مختلف انٹرویوز کرنے لگ پڑتی ہیں. جی مجھے اپنا شو مل گیا تھا انڈس کے ساتھ. جی تو کن لوگوں کے, بڑے لوگوں کے انٹرویوز کیے جس نے آپ کو ان مینی ویز ایک جمپ تھا آپ کی لائف میں؟ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا, کیونکہ پروڈیوسر بھی میں تھی. وہ کریٹو کنٹرول ہوتا ہے نا کہ میں یہ سوال پوچھوں, اور ایک کانورسیشن میں, اور جو بھی گیسٹ آتے تھے ان کو بڑا اچھا لگتا تھا. تو اس وقت کی اور پروڈکشن اس کی اتنی لو تھی, وہ جو اونر تھے غضنفر صاحب, پیسے ان کے پاس تھے نہیں, تو وہ جا کے بولتے تھے اب ایک کر لے. میں کہتی ہوں بجٹ پانی کا بھی بجٹ نہیں ہے, مطلب یہ حال ہوتا تھا اس میں. پھر پولیٹیشینس کو بلاتے تھے, ہوسٹ جو تھے بہت پاپولر ہوسٹ ہوتے تھے, فیشن ڈیزائنرز,
غالباً عامر لیاقت کا انٹرویو کیا عامر لیاقت صاحب کا بھی مرحوم کا جی میں نے انٹرویو کیا تھا. وہ اس کی کچھ یادیں وہ ان دنوں ان کی بھی وہ بڑے عروج پہ تھے ماشاءاللہ, بڑا ان کا ان دنوں بڑا اچھا جیو پہ شو بڑا سپر ہٹ تھا, تو مجھے بڑا پلیزنٹ ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ. ہاں. اور کوئی میموریبل انٹرویو جو آپ نے اس سیشن میں کیا ہو؟ آئی تھنک جن کا ذکر میں نے کیا ہے کتاب میں, عمران کا انٹرویو بڑا, وہ تو میں نے زمان پارک میں گھر کیا تھا. اس وقت زمان پارک وہ زمان پارک نہیں تھا جو ابھی محل بن گیا ہے. اس وقت ایک بہت ہی ہمبل سا چھوٹا سا گھر تھا. سیٹ کس طرح ہوا؟ جی میری ان کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی ان دنوں, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ کا انٹرویو کرنا ہے. میں نے کہا میرا شو جو ہے اس میں نہ بجٹ ہے نہ کوئی ہے. تو عمران کو تو میں جانتی تھی, تو عمران کو میں نے کہا میں نے آپ کو انٹرویو کرنا ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ میں پھر وہ زمان پارک میں ہوں گا تو پھر وہ وہاں کر لینا. تو وہ میں پورا لاہور کا اسٹنٹ کر کے گئی تھی. عمران, یوسف سلی کا انٹرویو کیا, اقبال حسین صاحب کا, وہ تو انہیں کے گھر میں پھر میں نے اندرون شہر جا کے کیا, کیونکہ میں بڑی کیوریس تھی ان کی لائف کے بارے میں, تو ان کا کیا تھا. اس طرح کے کچھ لوگ تھے جو مجھے انٹرسٹ کرتے ہوتے تھے, تو کیا تھا. موسٹ میموریبل انٹرویو میں کہوں آپ سے پوچھوں, وہ کس کا تھا؟ اقبال حسین صاحب. اقبال حسین جی. تو کیا خاص بات تھی اس میں جو ان کا بیک گراؤنڈ, وہ جس جہاں سے پیدا ہوئے ہیں اور جو آرٹسٹ ہیں, تو وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا تھا کہ ان کی پیدائش وہاں ہیرا منڈی میں ہوئی, وہیں وہ پلے بڑھے اور آج بھی وہ وہیں رہتے ہیں. اور وہاں سے آرٹسٹ بننا, اور وہ جس طرح وہ پورے ونڈے تھے اپنے یونیورسٹی کے ٹائم میں, اور جیل کاٹنا, اور میں میرے خیال میں 5 منٹ لیٹ ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ بڑا غصہ کیا. اور وہ جس کمرے میں جیسے وہ پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں نا اندرون شہر میں وہیں پہ, تو وہ مجھے بہت فیسنیٹ کیا تھا. تو میرا فیوریٹ انٹرویو وہی والا تھا. انٹرویوز جب آپ کر رہی تھیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں, جی اور ظاہر گلیمر ورلڈ میں ملتے ہیں, تو ایک خاتون جو کہ انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں ہے, عام طور پہ جو مردوں کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ایزی ایکسیس ہے, جی جی, وہ یہ تو اور خاص کر شوبز میں ہو, اور وہ شوبز اور گلیمرس ہو, اور اس کی تصویریں آپ دیکھیں, ارے یہ تو اسکرٹ پہنتی, ارے تو بہت گلیمرس ہے, یہ تو بڑے ویسٹرن کپڑے پہنتی ہے, یہ تو اس طرح کی خاتون. کچھ شیئر کریں گی کہ کون کون؟ اتنی عادت ہو گئی ابھی تو. لیکن سب سے نیسٹی میں اگر کہوں کہ کسی نے حرکت ایسی عجیب کی ہو جو آپ کو بری لگی ہو. دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی آپ پہ ہٹ کرے, وہ فنی بھی ہو سکتا ہے, آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں چلو کسی نے آپ کو ہٹ کر لیا, اس میں کوئی آفینس ہونا نہیں چاہیے, انلیس کوئی آفینسو یا اگریسو طریقے سے یا بدتمیزی کر کے کرے, دین آف کورس اٹس ویری آفینسو. لیکن وہ جو سلیز ہے نا, سسٹم کا جو سلیز ہے, کاسٹنگ کاؤچ, جس میں آپ کے کام کو ایک فیور کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے, وہ سائلنٹلی ہو یا ابرپٹلی کوئی آپ کو بولے, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, اور وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے, جو بہت لوگ برداشت کرتے ہیں اور اس مرحلے سے گزرتے بھی ہیں. اچھا, کاسٹنگ کاؤچ جو ہے یہ میں نے فرینکلی پہلی دفعہ سنا, یہ ہندوستان کی انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نہیں, صرف ہندوستان نہیں, ہالی ووڈ بھی, ہندوستان میں تو بہت. یہ پاکستان کی انڈسٹری کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کام لینا ہے تو آپ نے کچھ جائز ناجائز خواہشات پوری کرنی ہے. اور یہ اتنا اوپنلی بتایا نہیں جاتا, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں, ڈی پی بڑی اچھی لگائی ہے, واٹ آر یو ڈوئنگ. ابھی رات کے 12 بجے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ, واٹ ایم آئی اپ ٹو. تو یہ جو ہوتا ہے نا, یہ سٹللی شروع ہوتا ہے, پھر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ٹی وی کے ساتھ بھی ہوا آپ کے ساتھ, اور یہ نیوز جو میڈیا تھا, یعنی کہ یہ مختلف ٹی وی چینلز میں بھی ظاہر آپ نے کام کیا ہے نا. ہاں, اس میں اتنے لوگ دیکھیں نہیں ہوتے, اس میں نہ ہیرو ہوتا ہے نہ ہیروئن ہوتا ہے, پروڈیوسر چینل ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ جو پروڈکشن والے ہوتے ہیں وہ بیچارے, آپ وہ نہیں ہوتی ان کی, وہ تو سب سے سیف تھا میرے لیے. میرا شو ٹیلی ویژن بہت سیف تھا. ٹیلی ویژن بہت سیف تھا, یعنی کہ چاہے ڈرامہ کیا, ڈرامے وغیرہ میں یہ پروڈیوسرز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, یہ اور ایکٹرز بھی کوئی کم نہیں ہے. اچھا, ہاں, یہ ان کا بھی چلتا رہتا ہے. اور جو نئی ایکٹریسز آتی ہیں نا, ہمارے تو سامنے ہوتا رہتا ہے, تو جو نئی آتی تھی ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی وہ, کیونکہ ان کو مینیپولیٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. You know, when the younger you are. and ویسے عجیب بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام لکھ دیا. اس انڈسٹری کے جو لوگ ہیں بہت ذکر کیا, مجھے پلیز, مجھے اچھا لگے گا کہ آپ بتائیں, کیونکہ میں آپ کی کتاب ابھی پوری نہیں پڑھ چکا. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مجھے لیٹ کتاب ملی, تو میں جاننا چاہوں گا کہ ہماری انڈسٹری میں کس کس ڈرامہ میں, مثال کے طور پہ بری عورت جو ہوا,
تو اس کے دوران وہ بڑا سیف انوائرمنٹ تھا بائی دی وے. اچھا, بہت سیف تھا اور کیونکہ اس میں اسٹوڈیو میں بہت لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہماری بڑی انٹریکشن ہوتی تھی ان دنوں نا, کیونکہ وہ ایک ہی اسٹوڈیو ہوتا تھا, وہاں پہ کنٹینٹ ٹیم بھی ہوتی تھی, ڈائریکٹر بھی ہوتا تھا, رائٹر بھی ہوتا تھا. بری عورت واز ون آف دا سیفسٹ اینڈ بیسٹ ایکسپیرینسز آئی ہیو ہیڈ. کس کے ساتھ سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی؟ یو ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کی گری ہوئی بات کوئی کرے گا یا اس طرح کی حرکت کرے گا. ڈس اپوائنٹمنٹ کس کے ساتھ ہوئی؟ آئی تھنک ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو تب ہوتی ہے جب آپ کی کسی کی بارے میں کوئی اچھی اوپینین پہلے سے ہی ہو. کیونکہ میں جانتی ہوں نا اس انڈسٹری میں مینٹیلٹی کس طرح کی ہے. اکثر لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور وہ بڑے ہیں, وہ گو گیٹ وٹ یو وانٹ والی مینٹیلٹی ہے کہ کہیں سے کوئی فری ٹکٹ مل جائے, کہیں سے کوئی فری اسٹے مل جائے, کہیں سے کوئی فری یہ مل جائے. اس طرح کی مائنڈ سیٹ بہت زیادہ ہے اس میں. تو موسٹ آف دا پیپل ڈس اپوائنٹ تو میں نہیں کہوں گی, کیونکہ آلریڈی میری ان کے بارے میں کوئی ایسی اچھی اوپینین ہے نہیں. تو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ جو رن آف دا مل بن جاتی ہے کہ اوہ گاڈ یہ مطلب اٹس اے ویری پریڈکٹیبل پیٹرن آف بیہیویئر. ہاں جی. تو اور اس میں بڑے شریف لوگ بھی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو سروائیو کرتے ہیں. بڑے اچھے ایکٹر سے بھی بن جاتی ہوں, بڑے فیملی جیسے گلیمرس ورلڈ میں بڑے کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جن کی میں بڑی عزت کرتی ہوں. اس جیسے انڈسٹری میں سہیل سمیر, عائزہ خان, ون آف دا نائسسٹ پیپل یو ایور میٹ. اچھا. ون آف دا موسٹ امیزنگ ڈاٹر, امیزنگ ماں, امیزنگ کو اسٹار پروفیشنلی. سمیع خان بہت شریف آدمی ہے. بابر علی کے ساتھ میں نے کام کیا, وہ بڑے شریف, مجھے بہت ہی, میں بڑی عزت کرتی ہوں ان کی. اس طرح کے لوگ ہیں انڈسٹری میں, اور سینئرز بھی ہیں کچھ, مطلب بہت ہی اچھے لوگ مجھے ملے ہیں اور جن کو اتنی ریکگنیشن شاید نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے تھی. اچھا, اب آپ کراچی کی ایک محفل میں ہیں, اور کراچی کی ایک محفل میں ایک صاحب ہیں جن کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. جی جی. وہ کیا واقعہ ہے؟ کس طریقے سے آپ انٹریکٹ کرتی ہیں؟ کس طریقے سے آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے ایک پولیٹیکل سرکل میں؟ ہاں پرانی بات ہے, اب تو 2010 کی شاید یا لیٹ 2009 کی, آئی تھنک آئی دا ون آف دوز ایئرز. تو وہ تو ایک حادثاتی کسی کی پارٹی تھی, تو وہ بھی وہاں پہ تھے, میں بھی وہاں پہ ایز اے گیسٹ انوائٹیڈ تھی. کافی لوگ ان کے ارد گرد تھے, تو میں نے کہا میں تو نہ جانتی ہوں نہ میں ڈسٹرب کرتی ہوں لوگوں کو. شروع سے مطلب وہ باہر رہ کے تھوڑی سی عادت بن گئی تھی نا کہ کوئی جب تک آپ کسی انٹروڈیوس نہ کریں تو کسی کو بادر نہیں کریں. تو وہ جو ہوسٹ تھے انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ان سے. اور وہ ہوسٹ پلیز ذرا نام کے ساتھ اگر بات کریں گی تو مجھے بھی سمجھ آئے گی اور میں بھی سوال کروں گا. وہ کوئی سوشل لائٹ ہیں کراچی کے, جو بعد میں ان کو ایک بورڈ کا ہیڈ بھی بنایا گیا انہی کے عمران کی گورنمنٹ میں. ان کا نام میں نے چینج کیا ہے جسٹ ٹو پروٹیکٹ پریویسی. اور بٹ یہ ہے کہ وہ جناب ان کے بڑے قریبی دوست تھے, قریبی دوست یا قریبی ایکوینٹنس تھے, تو ان کو خوش کرنے میں بڑا وہ تھا کہ کافی ساری عورتوں کو بلانا اور ایکٹریسز کو بلانا. ان کی دوستیں بھی ان کو بڑا اس میں اسسٹ کرتی تھیں, تو وہ بڑے میرے پیچھے پڑ گئے. اور یہ جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں کسی کے پیچھے پڑیں گے. انہوں نے تو ساری زندگی گوری گوری عورتوں کے ساتھ گزاری ہے جو بڑی بلینئرز ہیں, تو یہ بات ان کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان میں بھی لوگوں پہ اس طرح لائن مارتے ہیں. لیکن میں تو ان کی اس وقت بڑی عزت کرتی تھی کہ وہ واز اے ویری گڈ پریشر گروپ. میں دیکھتی تھی یار یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, سویلین بالادستی, انصاف غریب آدمی کے لیے, وہ بڑی اچھی باتیں ہیں. تو وہ ان کے لیے رسپیکٹ تو وہ جو پبلکلی ہمارے دماغ میں تھی وہ تو آبویسلی تھی. بٹ وہ جو ان کے دوست تھے انہوں نے بڑی ماشاء اللہ سے اسسٹنٹس کی کہ وہ میرے ان کے ساتھ بات ہو کہ لازمی ہو. جو کتاب میں آپ نے لکھا ہے میرے خیال میں ایک نمبر ٹیلی فون کا لے کے آئے آپ کے پاس کہ آپ اپنے اس پہ فون کرنا ہے. میں نے کہا میں ان کو جانتی ہی نہیں ہوں, میں کیوں فون کروں, مطلب دیٹس سو امبیرسنگ کہ کوئی اتنا بڑا سیلیبریٹی ہو اور آپ اس کو فون کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے. میں اس کو یہی کہا, میں نے کہا یار تم پاگل آدمی ہو, کس لیے فون کروں, ابھی میں نے سلام دعا کر لی ہے. اور وہ بھی آپ نے کہا تھا کہ جا کے اس کو سلام کرو. میں تو اپنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں, کو اسٹارز وغیرہ انہیں کو جانتی ہوں, ان کے ساتھ میرا ان کو کیوں میرے ساتھ انٹرسٹ ہو گیا, یا میں کیوں ان کو جا کے بادر کروں. آپ تو اس طرح دیکھتے ہیں نا جب آپ کسی پبلک فگر سے ملتے ہیں. تو وہ بڑا انسسٹ, وہ پیچھے ہی پڑ گئے کہ یہ نہیں آپ کریں فون. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا. میں نے کو کہا, میں کہ جی نائس ٹو میٹ یو اینڈ یو نو ہوپ آل از ویل, اس طرح کا کوئی فارمل میسج بھیج دیا.
تو ان کے بعد ان کی کافی انویٹیشنز آئی, ان کا گالا بھی تھا, پھر فنڈ ریزنگ شوکت خانم کا, پھر وہاں سے ان کے ساتھ تھوڑی سی جان پہچان زیادہ ہوئی. سو obviously I allowed to get to know him, so he also took the liberty to get to know me. اس وقت اتنی سمجھ تو تھی نہیں. He was famous, he was seen as this messiah and all of that. وہ تو ایک امیج تو تھی نا ہمارے دماغ میں. لیکن حاجرہ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس کتاب میں ایک پولیٹیکل فگر کے بارے میں بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں, بڑے سنگین, اور ایسے الزامات لگائے ہیں جن کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. مطلب اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ چیزیں جو لکھی ہیں آپ نے, کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو میں شاید آپ سے اس طرح بات بھی کرنا پسند نہ کروں کہ پبلکلی ہم کیا بات کریں گے. جی بالکل, جی بالکل ایسے ہی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح کا ایک ایسے پولیٹیکل فگر کے اوپر ایک ایسے وقت میں ایسے وقت میں نہیں ہے, نہیں کتاب 9 سال پہلے میں نے لکھی تھی. اس میں تو نام نہیں تھا نا حاجرہ, کس چیز کا؟ 9 سال پہلے آپ نے کتاب لکھی, یہ وہی اوریجنل کتاب ہے جو پبلش نہیں ہوئی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو کتاب پبلش نہیں ہوئی 9 سال پہلے, جس وقت وہ اپنے پورے عروج کے اوپر, جی جی ٹھیک ہے, اس وقت تو یہ کتاب پبلش نہیں ہوئی. جی اب جب ایک بندہ جی جو جیل میں, جی جی, اور جس کے اوپر فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے خود بھی کچھ غلطیاں کی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن ایک پورا سسٹم ہے, ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے جو لگی ہوئی ہے اس کو بدنام کرنے میں, کہ اس کی پارٹی کو ختم کر دو, اس کو بدنام کرو. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ان کو بدنام کریں, انہوں نے خود کچھ نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کچھ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن میں دونوں چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں اس سے انفارچونیٹلی اگری نہیں کرتی, کیونکہ اگر ایسا ہے تو میری جو کتاب انہی لوگوں نے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, میرے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیک کیے ہیں, وہ کس نے کیے تھے؟ وہ کیوں ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے؟ جو 2014 کے بعد جب یہ بک پبلش ہوئی, دسمبر میں یہ پبلش ہوئی تھی, امریکہ میں نے کی تھی, مجھے واپس آنا پڑا تھا, میرے بھائی نے اوور ڈوز کیا تھا. میرا ارادہ نہیں تھا, میں ذرا کلیئر کر دوں. اب میں اپنے باپ کے لیے واپس آئی. اچھا, میں اس کو کنٹیکسچولائز کر دیتا ہوں. جی, میں کنٹیکسچولائز کرتا ہوں کہ آپ کی 2009 میں ایک میٹنگ ہو جاتی ہے, عمران خان کے ساتھ میٹنگ ہو گئی, آپ کی ان کے ساتھ قربت ہو گئی. ہاں جی, اور پھر 2014 میں وہ قربت ختم ہو گئی. 13 سے بھی پہلے ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد صرف سلام دعا تھی, 2014 میں. اور میرے والد صاحب پھر پارٹی بھی جوائن کر چکے تھے, اس کا بھی مجھے بڑا وہ تھا, پریشر تھا کہ اس کو, اور وہ جو میری ڈس اپوائنٹمنٹ تھی نا, پھر میرے بھائی کا وہ جو اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد تو میں بہت ہی زیادہ ٹوٹ گئی تھی. ٹھیک ہے, میرا کریئر وغیرہ بھی بہت افیکٹ ہو رہا تھا ہر چیز سے, مجھے اس سے بھی بڑی وہ کہتے ہیں نا گھن آنے لگ گئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ باتیں بھی یہ اس طرح کرتا تھا کہ یہ تو واقعی خراب ہے, یہ تو لوگ ایسے ہیں, اس طرح کے وہ, اور بھی مزید نا مجھے آئسولیٹ, اور آئی بیکیم ویری آئسولیٹڈ, بہت ہی زیادہ, اتنی آئسولیٹ ہو گئی تھی کہ آئی ڈیسائیڈڈ کہ یہ تو اب ڈیڈ اینڈ ہے. ڈیڈ اینڈ, لٹرلی اے ڈیڈ اینڈ فار می. ٹھیک ہے حاجرہ, نو آفینس, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی ہے, یا میں ہوں, میرے سامنے ایک جو لیڈر ہے, پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے ہے, وہ اسٹیج پہ نماز بھی ادا کرتا ہے, وہ مذہب کا نام بھی لیتا ہے, وہ مدینہ جہاد کے نام پہ وہ ووٹ بھی مانگتے ہیں. جی, تو میں, اور آپ سے آپ کا قبر کے حساب ابھی سے لینا شروع ہو گئے ہیں. لیکن میں کیسے یہ بلیو کر سکتا ہوں کہ یہ جو اتنے سنگین الزامات آپ لگا رہی ہیں, بالکل نہ یہ کریں. بالکل درست ہے. نہیں, آپ نہ کریں. یہ میری ایک ایکسپیرینس ہے. دیکھیے, میں نے ایک واقعے کا ایک ذکر کیا تھا, میں آپ کو آج یہ ذرا ڈسٹنگوش کروں. میں نے کہا تھا, ایک ویڈو تھی, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا, میں نے وہ بات نہیں مانی, کیونکہ وہ میرے ذہن و گمان میں کنونس نہیں ہوں. جو آپ مجھے سوال کر رہے ہیں نا, تو وہ کچھ لوگوں نے آج ٹویٹر پہ اس کا بڑا ایک بہت ہی اس کو سیریس لے لیا کہ حاجرہ نے یہ دیکھا ہے. حالانکہ کیٹیگوریکلی میں نے لکھا ہے کہ یہ چیز نہ میں نے دیکھی ہے, یہ صرف میں نے سنی ہے. اور وہ ایک خاص عورت تھیں جن کا میں نام نہیں لے سکتی, جن کی عمران کے ساتھ اچھی جان پہچان رہی ہے. تو وہ بار بار مجھے ایک بات کہتی تھی, تو اس کی کافی ایک مذاق کہہ لیں یا شوشہ لگا لیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں نے لگایا ہے اس کا. حالانکہ کیٹیگوریکلی میں نے یہ بات کی ہے کہ اس کی میں پریوی نہیں ہوں. جس بات کی میں پریوی نہیں ہوں, وہ بات میں نے کیٹیگوریکلی کتاب میں ہر جگہ لکھی ہے کہ آئی ہیو ہرڈ دس بٹ آئی ڈونٹ نو دیٹ, بٹ what I have heard and I stand by it, that's the truth. جہاں پہ جو چیز میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے یا میں نے سنی ہے, اور وہ صرف میں نہیں ہوں, اس کے کافی کچھ اور بھی اوور دا ایئرس کافی باتیں اس طرح کھلی ہیں جس کے وٹنسز بھی ہیں, اور وہ سٹوری صرف میں نے اکیلے نہیں سنی. آئی واز ناٹ دی اونلی ون. جس طرح ان کی جو پک اپ لائنز ہیں نا, وہ کافی پریڈکٹیبل تھیں. وہ ایک بعد میں ایک
مذاق ہی ہم ریٹروسپیکٹ میں اس کا اڑا سکتے ہیں کہ یار لائنیں ہی بندہ چینج کر دیتا ہے. لیکن وہ جو کچھ جسے آپ الزامات لگا رہے ہیں وہ میرے لیے ایک بہت تلخ اور ایک بہت ہی تکلیف دہ، کیونکہ میرا بچپن میں کچھ ایکسپیرینسز تھیں جب آپ یا ہراس ہوتے ہیں یا ملیسٹ ہوتے ہیں ایز اے چائلڈ، وہ بڑی تکلیف دیں اور اس کے لیے لائف ٹائم گزر جاتا ہے اسے ہیل کرنے کا. بچپن میں آپ جب تھیں تو آپ کے ایک امپلائی نے، کک نے، جی آپ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، اور اس طرح بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جی، زیادتیاں جو ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ایک ٹراما تھا، اسی ٹراما کو بعد میں آپ نے اس معاملے سے بھی ظاہر ہے میرے لیے بہت ٹریگرنگ ہے. اور میں ایک چیز، ہر چیز کر لیں، دیکھیں کوئی کنسنٹنگ اڈلٹس کوئی کچھ بھی کرے، اٹس ناٹ میرا بزنس نہیں ہوگا یا کوئی بھی کریں. ایک تو یہ جو انہوں نے آج کل ان کو آئی تھنک آپ کی کمیونٹی میں بھی میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ بڑی ہپوکریسی سے کام لیتے ہیں. جب ان کی مرضی ایک چیز سوٹ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا، یہ ایسے تو غلط ہے، یہاں پہ تو یہ نہیں. اور پھر کچھ عرصے بعد جب وہ ان کے نیریٹو سے اگر میچ نہیں کرے گا تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ذاتیات پہ تو ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کر. ایک بندہ ہے از رننگ فار آفس، اس کا تضاد دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں نا ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، جہاد کے نام پہ آپ ووٹ لیتے ہیں، عورتوں کو آپ کہتے ہیں کہ روبوٹس نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سکون تو صرف قبر میں ملتا ہے، اور خود محل بنا لیے اور اثاثے کہاں سے کہاں چلے گئے. یہ چور ڈاکو ہیں، خود گھڑیاں چرائیں، خود ٹیکس ڈکلیئر نہ کریں، خود اپنے بچے تک ڈکلیئر نہ کریں، اور لوگوں کو جا کے بھاشن دیں. اور آپ کی اور میری پالیسی میکنگ، آپ کی اور میری لائف ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اس گورننس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ایز سٹیزنس. وہ کیسے ذاتیات نہیں ہوئی؟ میرا اس کے ساتھ کوئی، دیکھیں آئی ڈونٹ پرسنلی کیئر فار ہم ٹو بی آنیسٹ. وہ جیل میں ہو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ، پرسنلی آئی ڈونٹ کیئر فار ہم. میرا اس کے ساتھ ذاتی وینجنس نہیں ہے. میرا جو یہ سٹوری ہے وہ ایک چیز ہے جس سے میں پریوی ہوں اور تھی. میرا جو سب سے بڑا جو بوجھ ہے مجھ پہ، اپنے باپ کو اس پارٹی میں دھکیلنا. I am so ashamed of that. میرا تو چلیں ذاتی تو ہو گیا. وہ جو ان کو میں نے اس گندے ٹولے میں، حالانکہ ان کا تو لینا بلوچستان کو تو ویسے بھی وہ اتنا کوئی سیریسلی لیتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین تھے، نہ ہی انوالو تھے کسی چیز میں، نہ ان کے پاس اتنا کوئی پیسہ تھا کہ وہ پیسہ کہتے ہیں نا بنانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے، ان کا تھا ہی نہیں. ان کو تھا کہ چلو لوگوں کا کوئی بھلا ہو جائے گا کل. But obviously he had cancer and then he passed away. میرا مسئلہ یہ تھا to have supported this person, to have involved my family with this political party. اور پھر وہ جو سارے وہ جو لیکچرز تھے، وہ جو یہ قربانیاں اور یہ میں تو یہ، وہ حقیقت نہیں ہے جس وجہ سے وہ پاکستان میں ہے. اس کی یہی ہے کہ یہاں پہ جو عیاشیاں ہیں وہ باہر نہیں ہو سکتی. یہ ایک حقیقت ہے. اب یہ کچھ لوگ ہیں، کسی کا میں ٹویٹ دیکھ رہی، چیپ پبلسٹی. چیپ پبلسٹی کیا ہوتی ہے؟ چیپ پبلسٹی ہوتی ہے کہ اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. اس کے لیے انسٹاگرام ہے، اس کے لیے اونلی فینز ہیں، اس کے لیے ویڈیوز ہیں. اس سے زیادہ پبلسٹی مل سکتی ہے آپ کو. کتاب لکھنے سے تو آپ اپنے آپ کو ایک ونریبل ایکسپوز کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو ایکسپوز کرا رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ شاید کسی کو تھوڑا سا ریزالو مل جائے، شاید وہ جو بچپن میں ملیسٹ ہوا ہو کسی سے، اس کو تھوڑی ریزالو مل جائے. شاید کوئی بچی جو ماڈل بننا چاہ رہی ہو، ایکٹر بننا چاہ رہی ہو، اس کو تھوڑا سا پتہ لگے کہ what they are coming into, how to guard yourself. The vulture culture جو ہے، اور ان کا سب سے بڑا صرف یہ جس لیڈر کی آپ بات کریں عمران کی، صرف مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے ارد گرد جو ریکٹ ہے، وہ جو ان کا ولچر کلچر ہے جس کے بارے میں نے اس کتاب میں بات کی ہے، وہ بھی بہت خطرناک ہے. آپ چلیں عمران کا تو چلیں آپ چھوڑ دیں، آپ کے تعلق تھا نہیں تھا، اڈلٹس سے ختم ہو گیا، ایوری بڈی مووز آن. مسئلہ ان کے ارد گرد پہ لوگوں کا ہے نا، اس سے آپ کیسے نکلتے ہیں؟ وہ آپ کی انڈسٹری میں بھی ہیں، وہ باہر بھی ہیں. آپ کوئی پوسٹ ان کے خلاف نہیں کر سکتے، آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ کیوں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی وہ جیل میں جو 9 سال میرے گزرے ہیں، اس میں مجھے کتنا افیکٹ ہوا ہے؟ میں بھی ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ کو میں نے کتاب بھیجی تھی، آپ مجھ سے پوچھ لیتے. اگر میں جھوٹ بول رہی تھی تو سب سے پہلے وہی شخص تھے، میں ان کو کتاب بھیجتی. اچھا، میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ باہر چلی گئی جی، اور باہر بیٹھ کے آپ نے یہ کتاب لکھ لی. میں نے ایز اے کتھارسس لکھی تھی. کتاب میں کوئی پیسے ویسے بھی نہیں ہوتے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. کتاب آپ لکھ کے آپ نے خان صاحب کو بھیج دی. جی، ای میل کی تھی میں نے. جی، ای میل کی تھی.
تو کیا بات چیت ہوئی؟ کوئی نہیں, کوئی بات چیت نہیں ہوئی, انہوں نے جواب نہیں دیا. اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سارے اکاؤنٹ بلاک ہو گئے, ہیک ہو گئے. آپ کے سارے اکاؤنٹ ہیک ہو گئے؟ جی, ای میل, انسٹاگرام, میرا امیزون اکاؤنٹ جس پہ میں نے کنڈل پہ یہ ڈالا تھا, آل 3 آف دیم. اچھا. اور آج دن تک ریسٹور نہیں ہوئے. جو آپ بات کریں نا کہ کیا یہ وہ لوگ کرا رہے ہیں جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے آج کل, وہ لوگ کرا رہے ہوتے, تو میرا یہ جو 9 سال پہلے وہ جو کنڈل پہ کتاب کھلی تھی وہ ابھی تک تو نہیں میری ریزالو ہوئی. میں تو پچھلے 3 سال سے لگی ہوں اس کو ریزالو کرانے میں. وہ 9 سال پہلے والی ٹیم نہیں ہے نا ابھی. لیکن اس ٹیم نے بھی نہیں کرنی تھی, تو جو نئی ٹیم آئی ہے اگر وہ جھگڑا کر رہی ہے, تو اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں کہتی ہوں جی ساڑھے وہ اکاؤنٹ سے کھلوا دو, اتنا تو کر دو, ورنہ میں یہ پھر سے کیوز پبلش کرنے کی کوشش کرتی. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ لکھا کہ آپ کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو گئی, آپ کو تھریٹس بھی وہ میرے انسٹاگرام وغیرہ پہ, جی مجھے فون بھی آتے تھے تو کون کہ آپ نے کیوں, ہاں یہ تو مجھے نہیں پتا, کچھ میرے ایک پروڈیوسر وغیرہ لوگوں نے فون کیا کہ جی وہ آپ نے وہ پوسٹ کیا تھا اس کے خلاف. میں نے کہا اس کے خلاف نہیں کیا تھا, میں نے کوئی وہ جو ایک میم نہیں, وہ جو بچے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ جو پلگ نہیں ہوتا, اس میم کے پیچھے باقاعدہ مجھے فون کالز آئیں کہ یہ آپ نے کیوں لگایا ہے. کیا کوئی مینشنیبل نام ہے آپ کے پاس جو آپ کو تھریٹ کرتا ہے؟ مینشنیبل نہیں تھا, وہ خلائی مخلوق جی, انہوں نے اس وقت کی خلائی مخلوق کا وہ دیا تھا ریفرنس, وداؤٹ آبویسلی نو نیمز مینشنڈ. تو پھر اس کے بعد یہ انسٹاگرام پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی کہ آر یو مسلم. میں نے کہا یہ کیا نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے. تو ایکچولی دے ور ٹرائنگ ٹو فریم می ان اے بلاسفیمی کیس. تو جو جناب ابھی جیل میں ہیں, جن کے لیے آپ کو اتنی سمپتھی آئی ہے, آپ ان سے پوچھیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا 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 ہے, آپ کے اپنے کولیگس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. وہ بالکل جو ان کے اوپر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو میرے خیال میں اکاؤنٹیبل, چاہے میرے پہ بھی کوئی الزام لگائے تو مجھے میرے خیال میں اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن مائی پوائنٹ از ویری ڈفرینٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہے نا ان کی ذات کے اوپر الزام لگانا, ایک یہ ہے کہ ایک بندہ پاور میں تھا. دیکھیں نا 2014 میں آپ کا بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا, پہلے تو میسیج بھی ہو جاتے تھے, وہ 2014 از لاسٹ ٹائم جب آپ کی ایک سے نہیں ان سے پہلے ہی میری بات چیت تو بہت, ملاقات تو میں نے خیر بند کر دی تھی, بٹ وہ جو تھوڑی بہت سلام دعا تھی نا, بس تھوڑی بہت اس کے بعد رہی. اس کے بعد میں 2014 ہے نا جب آپ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا. 13 ہاں ٹھیک ہے, چلیں 13 کر لیجیے. 2013 میں آپ نے ڈسکنیکٹ ہو گیا. 2013 کے بعد 2018 تک, پھر 2018 میں وہ پاور میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ پاور سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. یہ ایک پورا 2022 میں جی تقریباً 9 سال کا ایرا بن جاتا ہے, تقریباً 9 سال. دیکھ لیں آپ, بالکل آپ دیکھیے. تو ان 9 سالوں کے دوران آپ نے ایک کتاب لکھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے لکھی, لیکن وہ پوری چھپی نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آیا کہ ظاہر ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے اور وہ پوری نہیں چھپی. جی ٹھیک ہے, اس کی لیگل ریکوائرمنٹ تھی نا جس کی وجہ سے وہ نہیں چھپی, کیونکہ آپ کے پبلشر نے آپ کو کہا کہ یہ جو نام ہے ان کا موقف دو, اور جس بندے کو تم فریم کر رہی ہو ظاہر ہے اس کا دو. وہ نہیں ملا آپ کو. اس کے بعد مجھے ملا. ٹھیک ہے, اس کے بعد مل گیا. جی اس کے بعد obviously میں نے consciously, میرے پاس ضرورت تھی کتاب, تو میں نے آن لائن تھوڑی سی پبلش کر لی تھی. So obviously when I came back I made sure I had evidence. You have the evidence? Absolutely. اچھا, تو وہ ایویڈنس کو میسیجز کی صورت میں ہے؟ جی میسیجز کی صورت میں بھی ہے. تو آپ نے you didn't feel comfortable کہ you should go to the I should protect myself. No اس میں کوٹ دیکھیں, he hasn't raped or harassed me. میرا ڈسلوجمنٹ والا جو میں نے میری ڈاکیومنٹنگ ہے ان کے ساتھ ایکسپیرینس کی, وہ تھی فرام سپورٹر ٹو somebody you respect, جو کافی لوگ کرتے ہیں, ان کو ایڈمائر کرنا, ان کی پالیٹکس کو سپورٹ کرنا, ان کی باتوں میں آنا, ان کی منافقت کے ایڈوائزری کاؤنسل جو انہوں نے کھولا ہوتا ہے نا, ہر کسی کو بانٹتے رہتے ہیں اپنا گیان, ان میں آنا اور اپنا کریئر وغیرہ اور اپنی سیفٹی وغیرہ کو تھریٹن کرانا. لیکن آپ کی ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے جو آپ نے بک میں بیان کی ہے, جی وہ تو آپ کی کنسنٹ سے تھی. میں یہی تو کہہ رہی ہوں, کنسنٹ سے تھی, تو میں کورٹ کیوں جاؤں گی جب میرا کوئی میں تو آپ کو اسٹوری بتا رہی ہوں کہ آئی نیو ہیم اینڈ دیر از اے پرائز ٹو پے فار اٹ. سوشلی obviously سوشلی پرائز تو چلو آپ نے کنسنٹ کیا نا,
آپ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ I consented. But what I knew of him and what I thought of him and the experience and the way it ended, and that person comes in government, and then not only that, then وہ تو چلو یہ بھی آپ بھول جائیں کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, چلو وہ بھی ہو گیا, بک بھی نہ چلے نہیں چلے, ٹھیک ہے نہیں ہے نا تو ٹھیک ہے نہیں ہے, وہ سفرنگ آپ چھوڑ دیں. I have the right to talk about my life and my experience, be it anybody. If I can mention the cook, the anonymous cook in it as well, I can also mention that this person یہ آسمان سے نہیں اترے, ان کو ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے, ہم نے بنایا ہوا ہے, and he's not qualified, he's not fit to be where he is. He is a fascist, he tortures people, he harasses people, he blackmails people. So even if I didn't know him personally, and میں صرف ان کی یہ 4 سال کی حکومت کو بھی دیکھتی ہوں بدترین دور ضیاء کے بعد, تو میری تو بلکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں یہ کتاب جو میری ایکسپیرینس تھی, جو مجھے اس وقت پتہ لگ گیا تھا کہ ہی از ناٹ رائٹ ان دا ہیڈ, تو ہی از ناٹ رائٹ ان دا ہیڈ. یو نیو اٹ, اور اس کے باوجود نہیں, آئی فاؤنڈ آؤٹ لیٹر. ایک دم سے تو نہیں ہوتا نا اعزاز, ایک دم سے ہوتا تو میں کیا, میں انڈرسٹوڈ نا کہ 2013 کے اینڈ تک آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ جی جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں تھا کہ ہی ول ایور ایون کم انٹو پاور. ٹھیک ہے, اور 2018 میں الیکشن ہوتا ہے, آپ کے فادر پھر الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں. جی جی ان کے ٹکٹ پہ انہیں کی, میں نے تو نہیں بتایا تھا نا کہ میں نے یہ سب کیا ہے, کتاب لکھی ہے. You didn't try to convince your father کہ you are on a... No, nothing. میں نے تو کتاب کا بھی نہیں بتایا تھا. You wrote a book, yeah. You sent it to the man, but you didn't tell your father that no, you because I was abroad. نہیں, لیکن آپ کے فادر I didn't want to come back نا, I didn't want to come back. لیکن آپ کے فادر کو تو پتہ لگ سکتا تھا نا کہ آپ ان کی مرضی ہے. میں نے کہا آپ کیوں ہیں اس پارٹی وغیرہ میں, کہتا بس یہ they've asked me to do this. نعیم الحق کے ساتھ ہماری بڑی اچھی فیملی ٹرمز ہیں. وہ نعیم کے ساتھ ان کی بڑی اچھی سلام دعا تھی, بہت سالوں سے ان سب میری فیملی کی ہے. ویسے حاجرہ, میں it was a very no don't it was the trickiest and the stupidest situation to be in, to get myself into. کیونکہ حاجرہ میں تو مطلب میں نے تو آپ کی یہ کتاب پڑھی ہے جتنی بھی میں پڑھ سکا ہوں, تو میں اس بات کو ڈائجسٹ کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے ایز اے, میں I totally understand کہ میں آپ کی اس بات کو کنونس ہو جاتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ایک بندہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتا بندہ, یعنی کہ شروع میں آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے, سمجھ جاتا بندہ ٹھیک نہیں ہے, پھر آپ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ کتاب لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی کتھارسس کرتے ہیں, اور ناٹ اونلی لکھ لیتے ہیں, اس کو چھاپنے کے لیے دے دیتے ہیں. وہ الگ بات چھپتی نہیں ہے, اور اس سے موقف لینے کے لیے اسے ای میل کر دیتے ہیں, اور آپ کے والد ہیں ہی اسٹل ان دا سیم پارٹی. جی جی بالکل. اینڈ یو ڈونٹ کنونس ہم کہ نو آئی ڈیڈ. اچھا, آپ نے کیا, بلکہ میں نے تو یہ نہیں بتایا نا کہ یہ ڈیٹیلز کیا تھی اس کی, تو آئی سیڈ اٹس یور چوائس. پھر وہ خود سائڈ پہ ہو گئے, خود ہی اس کا اپنا ڈیسیجن تھا. آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ because I couldn't do it anymore, because I was the one who got it into. Then who was I to tell him that now you got out, because I found out something that is so. ایک پردہ ہوتا ہے, مطلب آپ جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں ہماری سوسائٹی میں, وہ تو میں نے کتھارسس تو میں نے کر دی. پھر میں نے آئی تھنک اٹ واز فار دا بیسٹ کہ شاید وہ پبلش نہیں ہوئی. آئی تھنک اٹ وڈ ہیو بین آفل فار مائی فادر آلریڈی. ابھی کتاب آپ نے شائع کی ہے, یہ کسی پبلشر نے شائع نہیں کی؟ نہیں, آپ نے خود شائع, سیلف پبلشڈ, اگین سیلف پبلشڈ, لمیٹڈ کاپیز. تو یہ تقریباً کتنی کتاب چھپی ہے آپ کی؟ 200 کاپیاں. 200 کاپیاں چھپی ہیں. تو آپ کو فائنینس کیا کسی نے؟ No, this is my own. کسی خلائی مخلوق نے آپ کی مدد کی؟ خلائی مخلوق کرتی تو 200 کاپیاں صرف نہیں چھپتی اتنی لو پروڈکشن کی. لیکن ایک 4-5 نہیں, actually I'll tell you the truth. It's two of my friends in Dubai. One's a publicist, the other one is a writer and a publisher. So we did it together, the three of us. Meher, myself and Amna. تو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کی بڑی زبردست لانچ ہوئی ہے, اتنے کیمرے آئے ہوئے دیکھ رہا تھا میں, اتنی لائیو کوریج, یہ سب اٹس گڈ ٹو ہیو اے پبلسسٹ فرینڈ. تو یہ سب نیچرل ہو گیا؟ یہ نیچرل نہیں ہوا, اٹس 3 of us. اچھا, یہ 3 of us. Yeah, 3 women.
3 کے پیچھے کچھ ہے تو نہیں ہے؟ آپ کرا دیں مجھے تاکہ میری صرف 200 نہیں ہو، میری 2 لاکھ کاپیاں چھپیں. اب 200 کاپیاں نکالنا اتنا بجٹ تھا اور اتنا تھا بس ہمارا. اس پروسیس کے دوران جب آپ یہ سب کچھ کر رہی تھیں، بہت سارے پولیٹیکل اینیمی بھی تو ہوتے ہیں، تو کسی پولیٹیکل اینیمی نے بھی کوئی آپ سے کانٹیکٹ کیا یا آپ نے کسی سے کانٹیکٹ کیا؟ Nothing. I'm not politically, after PTI, after Imran, I've never been politically active with anybody. Absolutely no one. میرا کسی سے ذاتی تو کیا نظریاتی بھی کسی قسم کی ایسوسیشن نہیں ہے. I live a very وہ میول والی لائف now. Very underground, very low key. زمانہ تھا جب شروع میں نا اس طرح سے، جس میں اس وقت ذکر کر رہی ہوں، بیچ میں چلے گئے سوشلائز کرنا، اور ابھی تو I'm totally out of it. مجھے نہیں یاد کبھی شوبز کی کسی بھی ایونٹ میں بھی گئی ہوں، یا کسی کی پارٹی یا کسی کی برتھ ڈے یا کسی کے گھر پہ کھانے پہ گئی ہوں. I don't remember the last time I was there. So my life is pretty much cut off from all of that social scene in Pakistan. اور politically تو I'm not associated with anybody. تو فلم بھی میں نے بنائی، 2 فلمیں، ڈاکیومنٹری اس سال بنائی، اور اس میں بھی اتنا ہی پیسہ لگا ہے جتنا اس ایونٹ پہ. تو وہ یہ ہوتا ہے، اسپانسرشپس ہوتی ہیں، یو ورک فار اٹ. اس پہ تو میں یہ جو آپ 200 کاپیوں کی بات کر رہے ہیں نا، اور یہ جو جس طرح اس کی پروڈکشن ویلیو ہے، وی ڈنٹ ہیو دا بجٹ. وی ڈڈ ہیو اے بجٹ ٹو رن دا PR, which was sponsorships for the past 3-4 years. I've started my own production company. پہلی فلم بنائی، ماشاء اللہ اٹس won 12 انٹرنیشنل ایوارڈس. جو میں ہمیشہ کرنا چاہتی تھی، being a filmmaker was my dream. This past 3 years I've been trying to get my book out now. 3 years been working on it. Finally جا کے تھوڑا سا انٹرسٹ اسپارک، اور وہ انٹرسٹ میری طرف سے نہیں آتا کہ وہ میں چاہوں گی تو اچھا انوائرمنٹ، وہ آتا ہے آپ کے پبلسسٹ وغیرہ سے. ان کو جب لگتا ہے کہ دس انوائرمنٹ از گڈ، تو لیٹس ریز سم منی، چلو لیٹس اسٹارٹ وتھ 200، لیٹس ڈو این ایونٹ، لیٹس کال سم پیپل، لوگوں کو بلائیں، کیا پتہ ایک فل آن پبلشنگ ڈیل آ جائے. ڈرافٹ تو آپ کے پاس 2014 والا ہے یہ، جو اوریجنل ہے. نہیں تھوڑی سی اس کے سے آپ نے دیکھا 3 چیپٹرز میں نے بھی ایڈ کیے ہیں، جو ایپیلاگ اور پرولوگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ ایڈ کی ہیں کیونکہ ٹائم اسپین جو ہوا ہے نا کہ 3 ٹائم فریمز میں اس کا تھوڑا سا دیکھا گیا ہے میں نے، تو اس کو ریوزٹ تو کیا ہے میں نے بھی. اس ٹاپک سے ہٹ کے مجھے یہ بتائیے کہ پرائس کیا پے کرنی پڑی ہے ایک انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آ کے؟ پرائس کیا پے کرنی پڑی ایک نوجوان لڑکی کو؟ دیکھیں اس کی پرائس پے کرنا، اور اس سے کہتے ہیں نا ڈیل ود دا ڈیول. وہ لوگ جو سکسیزفل ہوتے ہیں نا، وہ میوچلی بڑا ایک انڈرسٹینڈنگ سے آتے ہیں، کیلکولیٹڈ، کہ چلو ہم یہ چلو ابھی برداشت کر لیں گے، بعد میں ایٹ لیسٹ ول گیٹ، ہم وہاں اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں. میری نائیوٹی کر لیں، میری اسٹوپیڈٹی کر لیں کہ میں مینٹلی اور اس کو اتنے اچھے نیویگیٹ نہیں کر سکی، کہ وہ بھی کیا نا کھایا پیا بھی کچھ نہیں، گلاس بھی تھوڑا بارہ آنا. تو الٹا اس کا ایک مینٹل بیگیج لے کے ایک وہ ساری چیزیں جو ہیں نا، آئی تھنک آئی بیکم سچ اے ریکلوس. اینڈ فوکس بس یہ ہوتا ہے کہ وٹ ایور جو بھی ہوا ہے میرے ساتھ، یہ جو بھی میری ڈیسیجنس کہہ لیں، میری اسٹوپیڈٹی کہہ لیں، میری نائیوٹی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یا کچھ مس فارچونس بھی کہہ لیں، جیسے میرے بھائی والا، وہ تو میری بارگیننگ تو نہیں تھی نا کہ یہ حادثے ہوں گھر میں یا جو بھی ہو. آئی تھنک وہ ساری چیزیں جو ابھی میں دیکھتی ہوں نا، میں آئی ٹرائی ٹو پٹ اٹ ان مائی ورک ناؤ. بھلے میں ڈاکیومنٹری بناؤں یا فلم بناتی ہوں، پچھلے سال ایک فلم بنائی، اس سال ڈاکیومنٹری بنائی، ابھی بک لانچ کرنے کی کوشش کی ہے ایک ایونٹ کے تھرو. تو اب جتنی بھی فوکس ہوتی ہے نا، وہ آرٹ، وہ میرے کام میں ہی جاتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس بک میں جو پولیٹیکل کنٹروورسی آپ نے دیے، وہ الٹیمیٹلی آپ کے کیریئر کو ڈیمیج کر؟ میرا کیریئر کافی ڈیمیج ہو چکا ہے آلریڈی. وہ 2013 میں ہی ڈیمیج ہو چکا تھا. اس کے بعد میں نے آ کے صرف کام کیا ہے. اچھے رول تھے، برے رول تھے، اپنی کیپیسٹی میں اپنے آپ کو کام میں ہی خاموشی سے کرتی رہی کہ مے بی دا ٹائم ول کم وین آئی بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ اگین. اور فوکس صرف یہ تھا ٹو ہیو مائی اون پروڈکشن ہاؤس، ٹو ڈو میک مائی فلمز، جس طرح کی کہانیاں میں بنانا چاہ رہی ہوں. فلم کورس کر لیا، اسکرپٹس لکھ لیے،
تو جتنا بھی فوکس ہوتا ہے ابھی صرف میرے کام پہ ہوتا ہے, میری کریٹیو کام پہ ہوتا ہے, میرے آرٹ پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس انڈسٹری سے نہ میرا کوئی لینا دینا ہے, نہیں مین اسٹریم جو انڈسٹری ہے نہ اس کے لوگوں سے ہے. تو کریئر تو میرا 2013 میں ہی جتنا ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا. اور جتنی وہ سوشل بھی کاسٹ ہوتی ہے, فیملی والی کاسٹ, جو آپ میرے تضاد کی بات کریں, بک بھی لکھ لی اور باپ اسی پارٹی سے الیکشن, کیونکہ وہ اس کی ابھی مرضی ہے, اس کے بیچ میں نہیں آ سکتی کیونکہ وہ کیٹلسٹ میں تھی نا. آپ کس منہ سے جا کے بولیں گے نہیں آج میری کٹی ہو گئی ہے آپ کے لیڈر کے ساتھ تو آپ کر لیں, کس بات پہ؟ اب میں ان کو کیا بولوں کس بات پہ؟ تو اسی لیے تو میں پاکستان چھوڑ کے چلی گئی کہ میں کتاب لکھوں گی. ان کو کیا پتا کہ میں نے کیا کتاب لکھی ہے, کوئٹہ میں کیا پڑھیں گے, یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا, ابھی تک شاید ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, یہ نائیوٹی ہے. اگر میں اتنی کیلکولیٹڈ یا پولیٹیکل کیلکولیشن سے چلتی نا, آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ بی, آئی ڈڈنٹ تھنک اٹ آؤٹ. تو آپ نہیں سمجھتی کہ زندگی میں آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے, یہ کتاب آپ کی بیوقوفیوں کی بھی کہانی ہے؟ بالکل بالکل بالکل. اور میں چاہتی ہوں لوگ اسی سے سبق سیکھیں. میں تو آج بھی یہ کہہ رہی تھی, ان کو تو چھوڑیں, آپ میری بیوقوفیوں کو بھی دیکھیں نا. کچھ لوگ اس کو بڑا غلط دے رہے ہیں کہ حاجرہ خان کہہ رہی ہے انہوں نے مجھے یوز کیا. کسی نے یوز نہیں کیا بھائی, اٹس جسٹ اے کیس آف ڈسلوژنمنٹ اینڈ فائنڈنگ آؤٹ تھنگس اباؤٹ یور سیلف اور دوسرے انسان کے بارے میں. کسی یوز کرنے والی بات نہیں تھی. یوز میں اپنی انڈسٹری کے لیے استعمال کرتی ہوں کہ وہ یوز کرتی ہے. پاکستان کی سوسائٹی میں جب کوئی خاتون کسی مرد کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہی ہوں, یا وہ جو شخص کتنا بڑا رسک ہے, وہ شخص جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے اس کی ریپیوٹ ٹھیک نہیں ہے, تو پاکستان کی سوسائٹی تو ہمیشہ اس مرد کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, عورت کے ساتھ تو کھڑی نہیں ہوتی. بالکل بالکل. مجھے اس چیز کا پتہ تھا ہے, اور اسی لیے شاید میں نے اس بک کے اوپر گیو اپ نہیں کیا, کیونکہ مجھے پتہ تھا, مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ یہ میرے لباس پہ بات کریں گے, مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ اس سے میں شن ہوں گی. لیکن وہ کہتے ہیں نا, اف ناٹ ناؤ دین وین, اف ناٹ می دین ہو. تو یہ کب تک یہ چینج ہو نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے. میں اپنی بیوقوفیوں سے لے کے اور اپنی اس چیز کو اون کروں گی کہ آپ اس چیز سے تو شن نہیں کر سکتے کہ میرا پروفیشن کیا ہے یا میں ایک عورت ہوں. یہ بہت بڑا رسک ہے, یہ بہت بڑا رسک ہے, خاص کر ابھی ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ تھک بھی جاتے ہیں سوشل ہپوکریسی سے, جھوٹ سے. اپنی ذاتی زندگی میں آپ چھوٹے موٹے جو بھی گناہ گار ہم سب ہیں, لیکن یہ جو ہے نا, یہ جس اسکیل پہ ہوتا ہے, کہ میں نے بڑی بچوں کو دیکھا ہے سفر ہوتے ہوئے, بڑی عورتوں کو دیکھا ہے جو انڈسٹری میں نیسیسری نہیں ہے, جو عام خاتون ہیں, گھر پہ ہیں, جو بھی ہیں. یہ جو وکٹم بلیمنگ, یہ وکٹم شیمنگ, ناٹ دیٹ آئی سی مائی سیلف ایز اے وکٹم, الحمد للہ آئی ہیو ہیڈ اے گڈ لائف, لیکن یہ شاید دوسروں کے لیے تھوڑی سی آواز بن جائے نا. جیسے آج ایک خاتون تھی, میں کہہ رہی تھی وہ ڈر رہی تھی, وہ ڈاکٹر صاحبہ جب وہ آئیں, وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ وہ 3 دن پہلے اتنا ڈر رہی تھی کہ وہ کتاب دور کی بات کچھ آنا بھی نہیں چاہ رہی تھی. ان کا اچانک آنا نہیں میرے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ یہ چیز تھوڑی چینج ہو. میں اچھی ہوں بری ہوں اپنی جگہ اعجاز صاحب, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں نہ کھڑے ہوں, کسی مرد کا سائڈ لیں, اور مرد بھی انہیں کا سائڈ لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک ماڈل ایکٹریس ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ تو وہ نیوٹرل سے لکھائی ہوگی. یہ جو نیریٹو ہے نا, یہ پٹ گیا ہے. اس سے آپ کسی اور کے اوپر وائٹ واش نہیں کر سکتے. لیکن حاجرہ یہ دیکھیے کہ آپ نے جو ایک اپنی پلائٹ بیان کی کہ بچپن میں آپ کے ساتھ کیا ہوا, جوانی میں کیا ہوا, ٹھیک ہے, اور جب آپ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آئیں تو لوگوں نے اور آپ اپنے عزیزوں نے آپ کو امبیرس کرنے کی کوشش کی. ہاں جی بالکل. میں سمجھتی ہوں, میرا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے, میں نے دیکھیں اتنی وہ آپریشن وغیرہ دیکھی ہے نا, تو میرے اندر وہ غصہ کہہ لیں یا اس ٹوٹ پوٹ کی آواز کہہ لیں, تو یہ کتاب شاید اس کی ایک چھوٹی سی ایکو ہے. اچھا, ایک تو آپ کی ایک کہانی ہے جو خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے بڑی ضروری ہے, کہ ایک خاتون جس کو ڈسکریج کیا جاتا رہا وہ پھر کھڑی ہوئی, اس نے اپنے پیشن کو فالو کیا. دوسری کہانی ہے ڈرگز کے خلاف, جو کہ آپ کا پیشن. دونوں جو آپ کے ٹاپکس ہیں میں پرسنلی مجھے بڑے اچھے لگے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو تیسرا ٹاپک ہے, یعنی کہ جس میں ایک پولیٹیکل فگر آ جاتا ہے, اور اس میں کئی ایسے نام ہیں جو آپ نہیں لکھ رہی, ان کے رول بھی ہیں, ان کا نام آپ نہیں لکھ رہی,
تو میں نہیں سمجھ, آپ نہیں سمجھتی ذاتی طور پہ کہ آپ کی جو بڑی ایک جنگ ہے, یعنی کہ ایک خاتون کو امپاور کرنے کی یا ڈرگز کے خلاف ایک اویئرنیس سے, اس سے وہ متاثر ہو سکتی ہے؟ کس چیز سے؟ اس بات سے پولیٹیکل فگر کے ظاہر ہے ایک پولیٹیکل فگر کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی جو بڑی کاز ہے ان کے خواتین کی امپاورمنٹ, ڈرگز کے خلاف آپ کی آواز, اس کو کنٹروورشل بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ ہو بھی جائے کنٹروورشل, اس سے اس کاز کی امپورٹنس یا اس کی سمٹمس تو کم نہیں ہو سکتے نا سوسائٹی میں. کسی نے اپنی آنکھیں خود بند کرنی ہو کہ نہیں اس میں مجھے یہ کلر اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ وہ کلر مجھے بہت پسند ہے, حاجرہ نے اس کلر کا استعمال کیا ہے اس میں, اس سے وہ بات نہ چھپے گی نہ ڈھکے گی. اگر کوئی کنوینئنٹلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں اس میں جس بندے کو میں پسند کرتا ہوں وہ ان چیزوں میں انوالوڈ ہے, تو یہ تو ساری کاز ہی غلط ہے. کیونکہ حاجرہ کے کپڑے مجھے اچھے نہیں لگتے, حاجرہ کا پروفیشن مجھے اچھا نہیں لگتا, یا حاجرہ خود فلاٹ ہے. میں ہمیشہ بار بار یہ بات کہتی ہوں, آئی ایم ناٹ دا ون رننگ فار پی ایم, somebody is and somebody who is unfit to run for PM. He is unfit. I'm sorry. اس بات کا فیصلہ کہ کوئی بندہ پرائم منسٹر کے لیے انفٹ ہے یا فٹ ہے, وہ تو لارجلی لوگوں نے ووٹ کے ذریعے کر لیں, وہ بالکل کر لیں, وہ تو ان کا جمہوری حق ہے. یہ میری رائے ہے, یہ میری ایکسپیرینس ہے. میں اپنی رائے دینے کا حق رکھتی ہوں, اور کسی کی اگریمنٹ ڈس اگریمنٹ اس پہ میں حق نہیں رکھتی, جیسے میری رائے پہ کوئی اور نہیں رکھتا. آپ اس بات پہ کس طرح کنونسڈ ہیں؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں فیکٹس پہ. میں تو ذاتی طور پہ جانتی ہوں اس لیے کنونسڈ ہوں نا. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. آپ اس بات پہ کس طرح کنونسڈ ہیں کہ ایک بندہ خواتین کے حوالے سے اس کی جو اوریجنل اوپینین ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور پبلک اوپینین ہے اس میں تضاد ہے. یہ میں دس واٹ آئی وانٹڈ ٹو نو. آپ ابھی تک کیسے کنونسڈ نہیں ہے کہ نہیں ہے وہ تضاد؟ میں تو آپ سے یہ سوال پوچھوں گی. آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, میرے پاس تو نہیں ہے. آپ کے پاس واقعی ایز اے رپورٹر کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, دیکھیں ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں. ہاں, خواتین کے حوالے سے, خواتین کے لباس کے ان کی حوالے سے, گورننس کے بارے سے, ان کی گورننس کے حوالے سے بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. سائیکل پہ گئے تھے آفس, بالکل ایسی بات ہے. کتنے گھر بنائے, کتنی نوکریاں دی, کتنی سڑکیں بنائی, کتنے ڈیم بنائے. دیکھیے یہ تو اکانومی کہاں سے کہاں چلی گئی, کیا کیا مجھے اس کی اکمپلشمنٹس بھی ذرا بتاتے ہیں. حاجرہ, یہ جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم رپورٹ کرتے آئے ہیں, میڈیا رپورٹ کرتا آیا ہے, جس کی وجہ سے تضاد کی بات کر رہی ہوں. آپ کو تضاد نہیں لگ رہا ابھی تک نہیں لگ رہا آپ کو؟ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی جو اتنی زیادہ ایک بندے سے امپریس تھی, اس کے ساتھ رہی, اتنا بڑی قربت رہی اس کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی, اچانک ڈس اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی؟ وہ تو آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی. آپ کو وہ تو کتاب میں نے دیکھی ہے, وہ تو آپ کو پڑھنی پڑے گی. پھر وہ سسپینس آپ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا, وہ ایک سٹوری کو آج ان لوگوں نے اتنا بڑا میم بنایا ہوا ہے. نہیں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کی انٹیمیٹ سٹوریز ہیں, میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بیان کریں, لیکن میں ایک عام دیکھنے والا, میں چاہتی ہوں کہ آپ بک پڑھیں. ہاں, وہ جو میری کہانی ہے, جو میری ایکسپیرینس ہے, جو چیز میں نے دیکھی ہے, سنی ہے, وہ میں نے کہا ہے کہ یہ سنی ہے, اور جو چیز سنی سنائی بھی ہے اس کا بھی میں نے کہا ہے کہ یہ میرے لفظ نہیں ہے, نہ میں نے یہ دیکھا ہے. تو آئی ایم ویری کیٹیگوریکل اباؤٹ اٹ. یہ اس طرح چیزیں لکھنا آسان نہیں ہوتی, ایز اے رائٹر بھی, ایز اے پرسن بھی. میں حاجرہ تیمینہ درانی نے مائی فیوڈل لارڈ کتاب لکھی تھی. جی, میں نے اسے پڑھا ہے, اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا کہ آپ نے بھی پڑھا ہے. ہاں جی, اور وہ کتاب لکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کتاب پاکستان میں آٹو بایوگرافی اس سے بڑی نہیں ہے. میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں. وہ اپنے وقت سے بہت پہلے کی ہے نا, اس کے بعد میرے خیال میں ابھی تک کوئی ایسی کتاب ہمارے یہاں کتاب سب سے زیادہ شہاب نامہ بکی ہے, جس میں بہت سارے غلط بیانیاں بھی ہیں, لیکن جو اصل کتاب ہے جس نے سچ اپنے آپ سے بولنا شروع کیا ہے وہ تیمینہ درانی کی کتاب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے بڑی ہمت کی ہے. میں آپ سے اگری کرتی ہوں بالکل. تو یہ اپنے بارے میں سچ بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ جو چیزیں آپ کہہ رہی ہیں, جب آپ کو پتا تھا آپ نے کیا, تو وہ چیز اور مائی فادر سچویشن اینڈ آل, وہ بیان کرنا مشکل تھا. اس کی کتاب زیادہ میرے لیے کتھارسس آسان تھا, ٹو بی آنیسٹ. اور آپ سوچتے نہیں اتنا کہ اس کے کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ وکٹمائز ہوں گے, تو میرے ساتھ ساری زندگی اب رہے گا. حاجرہ, فیوچر کیا دیکھتی ہیں اپنا؟ وہ الفریڈ ہچکاک والی بات ہے, کلیئر ہورائزن, کلیئر ہورائزن وداؤٹ اینی کانفلکٹس, وداؤٹ اینی ڈاؤٹس, اینڈ مچ پیسفل انوائرمنٹ.
That's what I see in the broad term. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کتاب لکھ کے جو آپ کا غصہ تھا، یہ کتھارسس جو ہے وہ ہو گیا ہے، اب آرام سے سوئیں گی اور آرام سے اپنے کام کریں گی؟ چاہتی ہے ہوں، لیکن آئی تھنک وہ کہنا تھوڑا سا انریلسٹک بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک سرٹن شخصیت کے بارے میں اس کی جو آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹڈ جو کانورسیشنز وغیرہ ہیں وہ آپ نے بھی رکھ دیا آگے دنیا کے سامنے نا، تو اس کی اوبویسلی ریئیکشنز ہوں گی، وہ نیگیٹو بھی ہوں گی، وہ کچھ پازیٹیو بھی ہوں گی، وہ نیگیٹو بھی بہت زیادہ ہوں گی آئی تھنک. تو وہ لوگوں کے ارد گرد آپ کے جو ایک پرسونا ہے نا وہ بدلتا رہے گا، چلتا رہے گا. اور اس میں آپ نے خالی پاکستان کی پرسنالٹیز کو نہیں بلکہ آپ نے ہندوستان کی پرسنالٹیز کو بھی ڈسکس کیا ہے. سلمان خان کو ڈسکس کیا ہے، کٹرینہ کیف کو کیا ہے. ایک نام نہیں لکھا جو آئی سپوز سشمیتا سین ہے، وہ ایک مس یونیورس ہیں جن کا ذکر ہے. جی. تو آپ نے تو یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کو چھیڑ دیا. اچھا ان کو چھیڑا نہیں ہے میں نے، ان کی آئی تھنک کوئی کردار کشی نہیں کی ہے، میں نے صرف ایک سٹوری سنائی ہے جو سٹوری میں نے خود سنی ہے، اور اس سٹوری کے آئی تھنک وہ قریبی لوگ بھی سنی ہوئی انہوں نے وہ سٹوریاں. لیکن سٹوری جھوٹ بھی تو ہو سکتی ہے. جھوٹ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاں جی ہو تو سکتا ہے. حاجرہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. میں آپ کے لیے نیک خواہشات کا خواہش مند ہوں، نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے، اور آپ کامیاب ہوں. اور آپ سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں جو امپاور ہونا چاہتی ہیں وہ اس کتاب کو پڑھیں اور آپ کو دیکھیں، اور جو اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے اس کو تسلیم کرنے کی ہمت بھی پیدا ہو، اور ہماری جو خواتین ہیں وہ آگے بڑھیں ہمت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بھی. تو آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. بس یہ میری سچائی ہے اور کچھ لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور بس یہی کہوں گی کہ اس میں امپاورمنٹ رہے. وہ کہتے ہیں نا ٹیک وٹ یو نیڈ، جو آپ کو جس پوائنٹ پہ آپ کو ایز ہیومنلی کوئی چیز سمجھ آ جائے یا آپ سیکھ لیں میری غلطیوں سے یا کسی اور کی کمی بیشی جو ہے ہماری ذات میں جو ہوتی ہے اس سے بس سیکھیں. ہم بھی سیکھ رہے ہیں اسی سے. بالکل. ناظرین آپ نے حاجرہ کی گفتگو سنی. ہم نے حاجرہ کے ساتھ جو گفتگو کی اس میں جان بوجھ کے ایک چیز کو اوائڈ کیا ہے، وہ ہے لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو. حاجرہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، اور لوگ جو اسے پڑھے گا وہ خود اس بات کا فیصلہ کرے گا. جو ہماری گفتگو تھی امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے، اور اس انٹرویو پہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے.